پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ کس طرح سے ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے حلالہ کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حلالہ کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حلالہ کا نام سنتے ہی سب سے پہلے تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، اور یقیناً بہت سارے مسلم بھی ایسے ہوں گے کہ ان کو بھی حلالہ کی صحیح جانکاری نہیں ہوگی، یعنی کہ ان کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حلالہ کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم آپ کو حلالہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو حلالہ کے نام پر ایک عورت پر اس کے سسر کے ذریعے کیے ظلم و ستم کا واقعہ بھی بتائیں گے۔ دوستو، حلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ میں نکاح نہ کر لے۔ اس کے بعد میں وہ مرد یا تو خود بخود اس کو طلاق دے دے یا پھر اس کا مرد مر جائے، تو پھر اگر وہ عورت چاہے تو وہ اپنے پہلے والے مرد کے ساتھ میں نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری بار طلاق دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 بار طلاق بولنے سے، یعنی کہ صرف ایک ہی بار میں 3 بار طلاق بول دینے سے وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، بلکہ آپ حلالہ کو یوں سمجھیے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، یعنی کہ ان میں روز روز لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ایسے میں قرآن نے ان کے قریبی رشتہ داروں اور ان کا بھلا چاہنے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی ان دونوں کا معاملہ نہ سدھرے تو پھر شوہر اگر چاہے تو 2 ذمہ دار گواہوں کے سامنے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد میں زندگی میں پھر کبھی اگر وہ مرد اور عورت دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں نکاح کی طرح ہی دوسرا نکاح کرنا ہوگا۔ اب اگر دوسری بار نکاح کرنے کے کچھ دنوں کے بعد میں ان دونوں میں پھر سے کوئی لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جائے اور اگر انہیں پھر سے طلاق ہو جائے تو ان کو پھر سے پہلا والا پروسیس دوبارہ کرنا ہوگا۔ اب ان کا 2 بار طلاق ہو گیا۔ اب اگر وہ اپنی زندگی میں پھر کبھی واپس میں تیسری بار شادی کرنا چاہیں تو انہیں تیسری بار نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ وہ تیسری بار بھی ایک عام نکاح کی طرح آپس میں پھر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر ان میں خدا نخواستہ تیسری بار بھی کسی بات کو لے کر طلاق ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں کبھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب چوتھی بار ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تیسری بار طلاق دینے کے بعد میں اگر اس عورت نے اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ میں شادی کر لی اور اتفاق سے دونوں میں آپس میں نہیں بن سکی، یعنی کہ ان دونوں میں بھی نہیں نبھ سکی، اور اگر اس مرد نے اس کو طلاق دے دیا یا پھر اتفاق سے وہ مر گیا، تو پھر ایسے میں وہ عورت اپنے پہلے والے مرد کے ساتھ میں پھر سے شادی کر سکتی ہے، اور اسلام میں اسی کو حلالہ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تیسری بار اس کو طلاق دے دیا جائے تو پھر وہ عورت اس مرد پر حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ اب اگر وہ مرد کسی بات پر اس کو طلاق دے دے
یا پھر اتفاق سے مر جاتا ہے تو پھر اس کا پہلا والا مرد اور یہ عورت آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر یہ اتفاق سے ہو جائے تبھی یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یا پھر پلان بنا کر کسی عورت کی شادی کسی مرد کے ساتھ میں کرا دیتا ہے وہ صرف اس لیے کہ پھر وہ اس کے لیے جائز ہو جائے تو یہ سازش سراسر ناجائز اور حرام ہے، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حلالہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے یہ بھی طریقہ بنا رکھا ہے کہ کسی دوسرے مرد سے صرف اس مقصد کے لیے نکاح کرا دیا جائے تاکہ وہ پہلے والے مرد کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا مرد اس عورت کے ساتھ میں ایک رات یا اس سے کم و بیش حصہ گزارے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد میں ہی وہ اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ میں نکاح کر سکتی ہے تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بہت سی جگہوں پر حلالہ اسی بات کو ہی سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں اسلام میں یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور ایسا کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آئیے دوستو اب آپ کو حلالہ کے نام پر ہونے والے ظلم و ستم کا ایک ایسا ہی واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو ایک جانے مانے اخبار کے مطابق کئی سالوں تک ظلم سہنے کے بعد میں یو پی کی رہنے والی ایک عورت اپنی شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچی۔ اس کے بعد میں کچھ ایسی افسوسناک باتیں سامنے آئیں جس کے بارے میں جان کر ہر کسی کا کلیجہ پھٹ جائے۔ پولیس کو اس عورت نے بتایا کہ میں اتر پردیش کے لکھنؤ شہر کی رہنے والی ہوں، میری شادی سن 2009 میں ایک الطاف نام کے لڑکے کے ساتھ میں ہوئی، لیکن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ میں شروع سے ہی اچھا نہیں تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال کا رویہ بھی میرے لیے بہت خراب ہو گیا، ہر روز میرے ساتھ سسرال میں مار پیٹ کی جاتی تھی، اور 2 سال کے بعد میں میرے شوہر نے ایک دن مجھ کو طلاق دے دیا۔ میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے فریاد کی کہ میرا آپ کے سوائے کوئی سہارا نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تب انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے بیچ کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے حلالہ کے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو حلالہ کے لیے صرف ایک ہی صورت نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے مجھ کو میرے سسر کے ساتھ میں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میرا شوہر میرے ساتھ میں دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ میں اس بات پر پہلے تو تیار نہیں ہوئی، مگر پھر ان لوگوں نے زبردستی میرا نکاح میرے سسر کے ساتھ کروا دیا، اور پھر میرا سسر مجھے 10 دنوں تک زیادتی کا شکار بناتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے طلاق دیا اور پھر میرے شوہر نے دوبارہ میرے ساتھ میں نکاح کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا سسر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ خیر 6 سالوں تک میری زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی، اور پھر سن 2015 میں میرے شوہر نے ایک بار پھر سے مجھ کو طلاق دے دیا، اور پھر اس بار میں سسر کا کہنا تھا کہ اس بار مجھ کو حلالہ کے لیے میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں نکاح کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ میں پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا، اس لیے اب یہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اور اب میں اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے اس کے لیے مجھے پھر سے مجبور کیا تو میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور بھاگ کر پولیس کے پاس میں پہنچ گئی۔ اب پولیس کا کہنا ہے کہ عورت کی اس شکایت پر اس کے شوہر اور اس کے سسر اور اس کے دیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے حلالہ کی آڑ میں بہت سی جگہوں پر عورتوں پر اس طرح کے ظلم و ستم سننے کو ملتے ہیں جن کو سن کر انسان کی بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمائے جو اسلام کے نام پر اور اسلام کی آڑ میں حلالہ جیسے گھنونے ظلم عورتوں پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ کو کرنے سے بچائے اور نیک اور اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج
آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔